अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है, और आज जो मज़मून हमारे सामने है वो है ए हमदमे देरीना, पुराने दोस्त, पुराने साथी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तुम तो बड़े निडर थे, तुम माँ बाप से भी नहीं डरते थे, तुम किसी नागहानी आफत से कभी नहीं खौफज़दा थे, तुम बड़े हौसले वाले थे, मगर आज अपने साए से डर रहे हो। तुम अपनी औलाद से खौफज़दा हो, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें किस अज़ियत से गुजारा है। बेखौफ दिल में खौफ पैदा होना अजब है, ये बड़ा इंतशार है। बुज़ुर्गों से की गई गुस्ताखियों की सज़ा गुस्ताख बच्चों की शक्ल में मिलती है। बेअदब और गुस्ताख औलाद वालदैन को रेज़ा रेज़ा कर देती है। मेरे दोस्त, वालदैन की रूहों से माफ़ी मांगो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आक़िबत और इबरत ना बने। जिसने वालदैन का अदब किया उसकी औलाद मुअद्दब होगी। आज तुम्हारे पास पैसा है लेकिन गरीबी का डर भी है। कल तक तुम गरीब थे, तुम्हें डर नहीं था। तुमने कभी सोचा कि ये सब क्या है? दौलत जमा करने वाला, इसे गिनने वाला, इससे मोहब्बत करने वाला कभी सुखी नहीं होता। दौलत की आरज़ू में गरीबी का डर है। गरीब को गरीब होने का डर नहीं होता, उसको उम्मीद होती है कि कभी भले दिन आएंगे। अमीर आदमी को डर होता है कि कभी बुरे दिन ना आ जाएं। तुम्हारे बुजुर्गों के पास पैसा कम था, सुकून ज़्यादा था। तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, सुकून नहीं है। शायद सुकून अमीर होने की आरज़ू से निजात पाने से ही मिलता है। तुमने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती। दौलत की अफादियत ही पैसे खर्च करने में है, और खर्च करने से ये कम हो जाती है। गोया दौलत की अफादियत ही इसके कम होने में है। दौलत जमा रहे तो इसकी अफादियत ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है उससे कुछ। दौलतमंद कंजूस और बुखील हो जाता है। वो दरअसल किसी और के माल की हिफाजत पर मामूर है, और यह माल उसके लवाहिकीन की विरासत है। दौलत की तमन्ना, इसका असूल, इसका इर्तिकाज़ सब इंतशार के अबवाब हैं। ये ज़रूरी नहीं कि गरीब सुकून में, लेकिन ये ज़रूरी है कि दौलतमंद सुकून से महरूम होगा। हमदम अपनी कमाई, जायज़ और नाजायज़ कमाई, महरूम इंसानों तक पहुंचाकर अपने लिए सुकून का एहतमाम करो। अगर तमन्ना, जो चीज़ आप चाहते हैं, अगर तमन्ना हासिल से ज़्यादा हो तो इज़्तिराब पैदा होगा, इंतशार होगा। और अगर हासिल कि आपको जो कुछ मिल चुका है तमन्ना से ज़्यादा हो तो सुकून का बाइस बनेगा। कम आरज़ू वाले इंसान मुतमईन रहते हैं। कम आरज़ू वाले चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कम हो रही हैं ये ज़्यादा। तुम मोहब्बत भी करते हो इंसानों से नहीं, अशिया से, चीज़ों से। तुम्हें कसरत अजीज़ है, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लोग, ज़्यादा दोस्तियाँ। तुम आलाइश से, आराइश से, आसाइश से, ज़िबाइश से और नुमाइश से मोहब्बत करते हो। तुम फितरी जज्बात से महरूम हो चुके हो। तुम अपने मकान को ही सजाते रहते हो, इसमें फानूस रोशन करते हो, इसमें चरागा करते हो, मगर तुम्हारे दिल की दुनिया में चरागा नहीं है। मकान जगमगा रहे हैं और दिल बुझे हुए। बाहर का चरागा दिल का अंधेरा दूर नहीं कर सकता। ये रोशनियाँ क्या हैं जबकि इतना अंधेरा है? ये महफिलें क्या हैं जबकि रूह के अंदर तन्हाई चीखती रहती है? ये इंतशार क्या है? सब मुंतशिर हैं। एक दूसरे के पास रहने वाले एक दूसरे से नाशनास क्यों है? एक दूसरे के पास रहने वाले एक दूसरे से नाशनास क्यों हैं? क्या कोई किसी को नहीं जानता? क्या कोई किसी के दिल के करीब नहीं? क्या कोई किसी के अंदर नहीं जानता? क्या सारे ही सबसे अजनबी हैं? क्या सारे अपने आप से बेगाना हैं?
کیا انجمن صرف تنہائیوں کا میلہ ہے؟ کیا کہکوں کی شور میں کوئی سسکیاں نہیں سنتا؟ کیا ہنستے ہوئے چہرے سب نقلی ہیں، سب لباتے ہیں؟ ہمدم تم کون سی دنیا میں رہتے ہو جہاں بھیڑ ہے اور تنہائی ہے، جہاں آرزوؤں کے طوفان میں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں؟ کیا سب لوگ سب کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی کسی کی تلاش میں نہیں؟ تم کس فکر میں سرگرداں ہو؟ تم ہمہ وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس وقت نہیں؟ کیا تم نے زندگی بیچ دی ہے؟ اور اب تمہارے پاس اس سے حاصل ہونے والا مال خرچ کرنے کا وقت بھی نہیں؟ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس؟ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ تم مشین بن گئے ہو، ہمہ وقت مصروف، جذبوں سے عاری، غم اور خوشی سے لا تعلق، سب سے بیگانہ، اپنے آپ سے بھی بیگانہ۔ یہ کیا انتشار ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ بے کیف زندگی، بے جان حرکات، بے سمت سفر، بے معنی تگ و دو، بے نام منزلیں، بے امام مسافرت، بے حضور قلوب، بے نور دیدے، بے شعور الجھنے، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھڑکے، بے نصیب کوششیں اور بے لغام وحشتیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا، بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا، یہ سب کیوں ہے؟ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کما سکے۔ یہ کیا ہے؟ تم اس جہان رنگ و بو میں کیسے گزر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا۔ اچھا کیا۔ سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے، کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں، وہ ہر شے کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے، اور پھر ان چہروں سے محو کلام ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے، عجب بات ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے، عجب بات ہے۔ یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے۔ اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل۔ لیکن تم مصروف ہو، شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ مصروف، ہمہ وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چیونٹی کی طرح، گردش افلاک اور گردش حالات کی طرح تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ وقت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے، اور ضرورت کا پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ کثرت پرست کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو اس میں وہی کچھ ہے جو ہے، لیکن کبھی بھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا کہ یہ سب کس لیے۔ اگر یہ سب کچھ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ یہ عجب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار مدھم ہوتی جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اس کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے طلسمات سے لطف اندوز ہونا بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے دسترخوان کشادہ ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتا ہے
کہ کبھی فرصت ملی تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے ناآشنا ہی رہتا ہے۔ ہمدم پرانے دوست، زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ نہ گزرے تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرتا، اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کے گزر جاتی ہیں۔ اس طرح جس طرح ہجر کا لمحہ اور وصال کی صدیاں، یہ زندگی عجب ہے، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے، اور اگر سوچنے لگو تو وقت ٹھہر جاتا ہے، گردشیں رک جاتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل صاحب فکر کے سامنے ایک لمحے میں سمٹ جاتے ہیں۔ ایک لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط، جس میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں۔ اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے معنی سے نئے سفر پر ہم سفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس طرح ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمدم یہ سب سوچ کے طلسمات ہیں، فکر کے کرشمے ہیں، تمہاری دنیا سے دور، تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں لیکن تمہارے زمانے سے باہر، تمہارے شب و روز میں حاصل اور محرومی ہے، لیکن صاحبان فکر کہ ہاں نہ سود ہے نہ زیاں ہے، نہ خوف ہے نہ حزن ہے، وہاں مسلسل خلش ہے، مستقل تپش ہے، مدام آتش۔ اس لیے تم اپنے سفر پر گامزن رہو، تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو، تم کماتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور کماتے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے آنگن میں پھول کھلیں، تمہارے مکانوں میں چراغاں رہے، تمہارے شہروں میں میلے قائم رہیں، اور تمہارا دل کی بات بس دل میں ہی رہنے دو۔ والسلام۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ واصف صاحب نے اس مضمون کے باہر ایک غزل لکھی ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ عیاں تھا جس کی نگاہوں پہ عالم اسرار، عیاں تھا جس کی نگاہوں پہ عالم اسرار، اسے خبر نہ ہوئی کہ کیا ہوا پس دیوار۔ یہ کیا غضب ہے کہ مجھے دعوت سفر دے کر، یہ کیا غضب ہے کہ مجھے دعوت سفر دے کر کڑکتی دھوپ میں آنکھیں چرا گئے اشجار۔ وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی، یہاں دھری ہے اب تک مزار پہ دستار۔ میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، اسی کے نام سے منسوب ہے میرے اشعار۔ والسلام۔